ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ بل بتوڑی سے بات کرتے ہیں جی۔ ہلو ہلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ زبردست۔ اچھا، کیا بات کریں گے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ کوسچن کرنے کا کہا جاتا ہے اور غور کرنے کا کہا جاتا ہے، غور و فکر کرنے کا کہا جاتا ہے، اور مسلمان اس چیز کو بہت یوز کرتے ہیں کہ قرآن میں تو کوسچننگ کی اجازت ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف کوسچننگ کا کہا جاتا ہے، دوسری طرف بلاسفیمی کے قانون اتنے سخت ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کانٹراڈکشن ہے یا یہ ایک ہپوکریسی ہے ایک طرح کی؟ کوسچننگ آپ بلاسفیمی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ، اس کا مطلب کرٹیسائز کرنا ایک طرح سے بلاسفیمی کی طرف چلا جاتا ہے، تو جب تک آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے اس وقت تک کوسچننگ کا کیا پرپس کیا ہے کوسچننگ کرنے؟ ہاں، بات بالکل ٹھیک ہے کہ بلاسفمی کا جو قانون ہے وہ تو صرف اور صرف کرٹیک کو ہی نہیں، وہ تو ڈسکشن کو بھی روک دیتا نا۔ اب کیا ہے، بریلویوں اور دیوبندیوں کے اور وہابیوں کے درمیان میں کوئی بھی مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ مناظرہ یہ کرتے ہیں ڈیبیٹ، اور آپ بعد میں ایک دوسرے پہ بلاسفمی کے پرچے کٹوا دیتے ہیں، خاص طور پہ بریلوی دوسروں پہ کٹوا دیتے ہیں، شیعہ جو ہیں وہ کٹوا دیتے ہیں بار بار۔ شیعہ تو کوئی نعت بھی گا دے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو اس کے اوپر پرچہ کٹوا دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سٹیگننسی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ مذہب جو ہوتے ہیں وہ سٹیگننٹ ہوتے ہیں، اور اسلام کچھ زیادہ ہی سٹیگننٹ ہے کہ اسلام میں تو ڈسکشن کا کارنر کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈسکشن کرنی ہے یا کرٹیک کرنی ہے، یا وہ صرف اور صرف سیکٹیرینزم کی امبریلا کے تحت آپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے پہ، وہ بھی اس لیے کہ جتنوں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اتنے ہی آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہیں۔ فرض کریں آپ اگر آپ بریلویت پہ تنقید کر رہے ہیں تو دیوبندی پورے آپ کے بیک پہ کھڑے ہیں، اور بریلوی اگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ دیوبندی آپ کو بچائیں گے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس سے اور اپنی پاور سے۔ ٹھیک ہے، مسجدوں پہ قبضے کے لیے کتنی کتنی جنگیں ہوتی ہیں، مولوی گولیاں مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو مسجدوں کے پیچھے۔ بریلوی دیوبندیوں کی مسجدیں ہمیشہ سے چھینتے آئے ہیں کیونکہ زیادہ بڑا فرقہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف سے بھی مسجدیں نہیں چھینی جاتی۔ بڑی بڑی پاور پالیٹکس ہے مسجدوں کے اوپر قبضہ بھی پاکستان میں۔ تو آئی تھنک کہ اسلام میں اتنی گنجائش بچی ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر تنقید کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ایون کہ ڈائلاگ کا بھی کوئی رستہ نہیں بچا۔ صحیح، آج انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ جو کہ کہہ رہے ہیں بیک ٹو دا بیسکس، کہ حدیث اور قرآن پہ آ جاؤ، صرف باقی بابے شابے چھوڑ دو، آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے کتنے بڑے پرابلم ہیں۔ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیفenس کر سکیں۔ کیوں نہیں کر پاتے وہ اپنا ڈیفenس؟ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بخشیں گے ہی نہیں۔ تو انجینئر از آلویز ٹریڈنگ آن تھن آئس، کیونکہ سب کے سب فرقے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ اس کا بھی اب انفلوئنس اتنا ہے کہ اس کو کوئی زیر کرنا، پرچہ بلاسفمی کا کٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایون کہ لوگوں نے کاٹنے کی بھی کوشش کی تو نہیں کر پائے۔ تو بلاسفمی لا کی موجودگی میں، اور بلاسفمی لا آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کا بلاسفمی لا ہے، اسلام کے اندر ان اٹ سیلف ایک بلاسفمی لا ہے، شریعت کے اندر۔ اس کی پریزنس میں اسلام کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک بدماشی کا کلچر ہے صرف اور صرف۔ ٹھیک ہے، یہ تھگز ہیں صرف اور صرف، کہ جواب ان کے پاس زبان سے تو جواب ہے کوئی نہیں ہے۔ زبان سے جواب تو وہی ہے کہ ان سے ڈیبیٹ بھی کرنے لگو تو یہ بھاگ جاتے ہیں، چپلیں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو پتا کہ جب کوسچن کیا جائے گا لاجک کے اوپر اور ان کی ہسٹری کے اوپر اور ان کے فیکٹس کے اوپر جب بات کی جائے گی تو سب کچھ بکھر کے رہ جائے گا۔ ایک سمپل سی بات ہے، ابھی ہم پہ بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جی اسلام کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ایک جمعے کا خطبہ مسلمان اللہ کی قسم کھا کے کسی مسجد کا جمعے کا خطبہ سن کے بتائیں مجھے، اور میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ مولویوں جتنی گندی زبان کسی ایتھیسٹ نے کسی بھی مذہب کے لیے آج تک استعمال کی نہیں۔
حضرت محمد کے لیے وہ زبان کبھی نہیں استعمال کی جو مولوی روز ہندوؤں کے خداؤں کے لیے، کرسچنز کے مذہب کے لیے روز استعمال کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کی وہ. ٹھیک ہے، یہ مولوی ہمیں بتائیں گے کہ زبان اچھی کیا ہوتی ہے اور بری کیا ہوتی ہے. ان کے گھٹیا لیول تک ہم آج تک نہیں پہنچے. جو مسجد کے ممبر سے ہر وقت اسرائیل کتا، اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے بھگوانوں کو گالیاں، کیا کچھ نہیں مسجد کے ممبر سے ہوتا. ہر گالی دنیا کی مسجد کے ممبر سے. اور اگر آپ وہی پنجاب کی کسی مسجد میں، پنجاب کے کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہی لاؤڈ سپیکر پہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں سننے کو مل جائیں گی جمعے کے خطبے. اتنی غلیظ زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمیں سکھائیں گے. تو یہ حالات ہیں اصل میں. ان کی ڈکشنری میں یہ ہے کہ یہ کسی کی بھی بلاسفمی کر سکتے ہیں، یہ کسی کے مندر توڑ سکتے ہیں، کسی کا بت توڑ سکتے ہیں، کسی کا چرچ جلا سکتے ہیں، کسی کی سلیب جلا سکتے ہیں، کسی کا گردوارہ جلا سکتے ہیں، سب کچھ یہ کر سکتے ہیں. مگر جیسے ہی ان کے مذہب پہ صرف تنقید ہونی شروع ہو، اور وہ بھی لیجٹمیٹ تنقید جو کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت محمد نے 9 سال کی بچی سے شادی کی یا فلاں کیا ڈھمکاں کیا، وہ بلاسفمی بن جاتی ہے. حالانکہ وہ بلاسفمی ان کی کتابوں میں لکھی ہے، ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈ، انتہائی گندا قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، انتہائی سیلفش قسم کی سوچ ہے، اور سینس آف فیئرنس اسلام میں تو ذرا بھی نہیں. پروگریس آف آئیڈیاز کے لیے ایٹ لیسٹ لوگوں کو آنےسٹی سے ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مگر اسلام آنےسٹی میں بلیو ہی نہیں کرتا. اسلام تو منافقت میں بلیو کرتا ہے. کافر بھی سارے بس تلوار کی نوک پہ بس مسلمان اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں، دل سے وہ چاہے ہو نہ ہو. ٹھیک ہے، صرف اتنی سی بات ہے. ٹھیک. تو جیسے تو ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جیسے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے بچے میں. آف کورس کریٹیکل تھنکنگ کی فیسلٹی نہیں ہوتی اتنی زیادہ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو؟ بیکاز ایجوکیشن وغیرہ اور اس پہ تو اب ہم ریلائی نہیں کر سکتے. پاکستان میں ایجوکیشن تو بہت ہی نچلے درجے کی اور پروپیگنڈا ہی پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. تو کیا ہو سکتا ہے یا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ مگر آپ کلاس روم اور اسکول تک ایجوکیشن رہ بھی نہیں گئی نا. ملا تو سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے، کلاس ٹیچر بھی سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے، صرف اونلی سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے. اب ایجوکیشن سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے بھی آ سکتی ہے. آج آپ ایک اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس ہی لے لیں تو اس کے اوپر اتنی ڈاکومنٹریز آپ کو سائنس پہ اور چیزوں پہ مل جائیں گی. ہسٹری چینل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کتنی باتیں پتہ چل جائیں گی. انٹرنیٹ پہ فلاسفی کے اوپر کون سی ویڈیو ہے جو کہ فلاسفی پہ نہیں بنی. آج اگر آپ نے سلمان رشدی کو بھی پڑھنا ہے نا تو آپ ایک کسی پائریسی ویب سائٹ پہ جائیں بکس کی، اور آپ آرام سے اسٹینک ورسز اٹھا کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی جائیں. کسی ملے اور اس کے باپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے فون میں یا آپ کے کمپیوٹر کے اندر اسٹینک ورسز پڑھی ہے. ہم نے بھی اس طرح ہی پڑھی ہے، ساری دنیا نے اسی طرح پڑھی ہے. تو اصل میں اب جو ٹریڈیشنل مینز آف ایجوکیشن تھے وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور یہ جو نئے مینز آف ایجوکیشن ہے، یوٹیوب، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ بھی سب کچھ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور جہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں، اس کے اوپر ملائیت، اسلامیت، ان کا کوئی کنٹرول نہیں. اور لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے، اور اس سے زیادہ تیزی سے بدل رہی ہے جتنی سے بدلنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن بھی اتنے بھونڈے طریقے سے دیتے ہیں کہ مار کے مدرسوں میں بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ تو ایک تشدد کا ہے. تو ایجوکیشن بھی پاکستان میں اتنی نان انٹرسٹنگ ہے، اتنی بورنگ، یا اتنی کیا اس کو کہیں گے، کیا اسے آپ کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں خشک ہے کہ لوگ الٹرنیٹیو مینز آف ایجوکیشن کی طرف لوگوں کا اس ٹائم زیادہ دھیان ہے. آئی تھنک کہ سنگل نیشنل کریکولم یا فلانڈم کا جتنا بھی کہیں ہو، جو انٹرسٹ سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. ٹھیک. مطلب میں جو بات کری تھی وہ مطلب آف کورس جب آپ تھوڑے لائک ٹین ایج میں، اور یہ آپ کو تھوڑے سے آپ پھر خود سے پڑھ سکتے ہیں، میں ارلی چائلڈہڈ کی بات کری تھی کہ اس وقت تو یو کانٹ گو آن نیٹ فلکس اور اس پہ دیکھ لیں یا یوٹیوب پر دیکھ لیں یا کوئی بک پڑھ لیں. ارلی چائلڈہڈ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یا ابھی
या मतलब मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ, मगर ये तो माँ बाप के लिए क्वेश्चन है ना कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को साइंस और रैशनल एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बच्चों के लिए भी आज साइंस की बहुत रिसोर्सेज हैं, पूरे साइंस के चैनल्स लोगों ने यूट्यूब पे बच्चों के लिए खोले हैं जो कि साइंस को बड़े क्लियर तरीके से सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बताते हैं। तो ये सारा कुछ आज हमारे पास हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जो माँ बाप इंटरेस्टेड हैं वो अपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी सब कुछ पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया ये कर रही है, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे, आज ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो खुद साइंस में एजुकेटेड नहीं है मगर उनके बच्चों को हमसे ज्यादा साइंस आती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 साल के बच्चे को मेरे से ज्यादा साइंस आती है। क्यों? क्योंकि वो जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जितना भी इंटरनेट है, उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं वो बच्चे कि वो अपनी क्यूरियोसिटी के जवाब ले रहे हैं सारे के सारे। और वो बच्चे जब हमारी एज को पहुंचेंगे तो वो किस जगह होंगे, मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉलेज आज से 40 साल पहले जिंदाबाद रहने वाले लोग जो हैं उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होगी हमारी निस्बत, जो वाकई नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में स्काई इज द लिमिट, कोई इसमें वो नहीं है। बच्चे वाकई छोटे बच्चे, अब 4-5 साल का बच्चा तो नहीं जा सकता नेटफ्लिक्स पे, वो नेटफ्लिक्स किड्स ही होगा उसके पास। तो दूसरी चीजें हैं, माँ बाप का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप क्या करना चाहते हैं फिर वो बताते हैं कि कैसे आपने उनको एजुकेशन अपने बच्चों को देनी है, वो डिसाइड करते हैं। और अगर कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले तो वो दे सकते हैं। ठीक है जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।